خلاف ہے تو کامل قبول ہوگی. اشرف تھانوی نے لکھی ہو کسی بزرگ کی بات جائے اس کے مذہب کے خلاف ہم کتاب اٹھا لیں حتیٰ کتاب تو پڑھا ہاتھ سے نظر چلو رافٹ ڈال دیں کوئی آگے اشرف تھانوی لکھ جاتا کیا سانا ہے لیکن اصل پتہ ہے جس میں جانتی ہے مذہب کے خلاف تو یہ پھر بیان پہ کرنے گل سچی ہے سمجھ جو نہیں کی جی وہ کنجر گل کرے اپنے مذہب کے مطابق پھر بدل کی نقل کرے بابا فرید دی فلانے نے فلانے نہیں اگر کتی کا پتر جھوٹ بول جاتا ہے قذاب ہے اور سمجھ لگی چلی لگی پہلا اصول تو سمجھو علم حاصل کرو اب تمہارا دور ہے حاصل کرتے چلے جائیں جب ہم کہہ دیں گے کہ آپ کلام کرنے کے حقدار ہیں آپ کسی فن میں کلام کر سکتے ہیں جنہوں نے پگ بن دیتی وہ مطلب اصل یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا قابل اعتماد قابل ہے مطلب یہ مطلب نہیں کہ حضرت نہیں جانتی شہر کو نہیں تو پگ بن دے آج کل پگا ہی میں بننی ہے ہاں 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 سمجھ لگی علامہ رضوی صاحب جی تو جب نکلے نے پگ جی وہ ہے شملہ شریف جہاں وہ دروازے ٹوٹتے جا رہے لیکن حضرت گل آ کے وہی کام کرتے ہیں کہ ساڈا اصل میں صرف ایک چوڑے چھٹنا ہوتا اللہ کا بندہ یہ گلا پتر بچیاں کرنا ایک تو دین نال تین پہلے بھی سمجھایا سی کہ دین نال مذاق نہیں کیتا ایماندار ہو جانا یہ مذاق نال کو گل کرے کہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت جڑا جائز کوئی مذاق نال کو گل کرے تے تینوں نقصان ہو مذاق نال مفتی دے کام اگلے نے اپنا خود یہ میرے شاہ فرما رہے ہیں مفتی نہیں ہوں اس وجہ سے مہر نہیں رکھتا حضرت صاحب جہاں کو فون آئے تو پوچھے مفتی شاید بول رہا اس وقت بخاری شریف میں مصروف ہوں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کس مصروف ہو یہ مذاق کا جھوٹ بھی جھوٹ لکھا جاتا ہے میرے طرح اپنے اندر اچھی صفات لندنی صفات کھاتا ہے ایسے لندنی صفات نہیں اسلامی چاہیے اسلامی صفات کا جاتا ہے اپنے اندر ایک سے جو ہے نا جن کے اندر نا اونچا پان ادھر کو ختم کر سنجیدگی پیدا کر بول چال کے اندر سنجیدگی مذاق نال کھچ 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 کھچنا انسان کا روز ختم ہو جاتا ہے اور پھر مدعا ضرورت کا بولو کس سے میں نے دل لگی کرنی ہے دل لگی کرنی ہے کسی دل لگی بھی شریعت کے دائرے میں بیچ رہا ہے کہ کرو صرف تھوڑا معمولی بات زیادہ اپنی زبان میں فضول کلام جو ہے نا بے ہودہ کلام اور فضول کلام کا آلہ مت بن سمجھ نہیں آئی جانا ایسا ہی تو ہم سمجھانا نہیں اور بھی نہ سمجھانا ایسا تو پیار نال سمجھاواں گے سختی نال سمجھاواں گے ہر رنگ سمجھاواں جڑا استاد ہوتا ہے میں میرے کو استادی کو نہیں میں خود آپ ہی اپنے استاد ہونے کے متعلق کرا میں بامر مجبوری تقریر کرتا تھا بامر مجبوری تدریس کر رہا کشمیر کون سا ہے شوق ذوق نہ کئی بار میں چھٹن کو کیا ماتا ہوں کہ میں چڑھ تقریران میں کئی بار حضرت صاحب نے عرض کیا میں تقریران میں اہل ہی نہیں اس چیز تک میں ممبر پہ میں نے پتہ نہیں کس ٹکے نہ حضرت صاحب میں پھر کئی بار تیار کیا اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی کہ اللہ کریم اگر تیرے تدریس میری قبول نہیں منظور نہیں میرے توفیق نہیں میرا علم سالو کر میرے کو کچھ نظر پڑھانے جو پھر سوچنا یار میں بند کر دیں گا بیچارے کتنے چلا
کسی مدرسے جائے یہاں کا ایمان کا بیڑا فرق چٹ اپنے بچوں کو اس مجبوری کے تحت بیٹھا ختم نہ کوئی تنخواہ مقصود ہے نہ کوئی صورت مقصود ہے حکومت والوں میرے تو اون پابندی ہے تو میں پابندی اور قبول کر کے بیٹھا رہا رہا مسئلہ میرے ٹکر پانی کا میرا ٹکر پانی میرے پیچھے پیچھے میں ٹکر پانی کر دیا میرا جی میں چلتا رہنا تو چلتا رہنا جس طرح میرے اپنے مالک کا اتنا یقین ہے کہ ساری تعینات بند کرے نہیں مانتا مت کو یہ سمجھے کہ یا ٹکر آتے مطلب سچ لائی کر ٹکر چلاؤں گا تو میں چلتے کٹے کر لینا مینو میری خدمت کر جا میں دے جانا میرے ہاتھ دے جانا تھوڑے ہاتھ شاید ہی کوئی بندہ ہوگا جا آتے جی میں رکھا دے جانا نہیں کر نظرانہ دے میں نظرانے اپنے خرچ کر سمجھ لیے گل پھر اس کے باوجود یہ دیکھو کہ تاری تعلیم کی خاطر ناراض ہوا غصے ہوا بد کلامی کی پھر معافی نہیں دی مالک کو ڈر مت میرے کو مالک پوچھ لگتا ہے بکواس کی زیادہ پہلے میں اپنی جان سے چلا اس واسطے اساں ہی تساں ایویں سمجھو اپنے آپ کو کہ بال پان والے کوئی سمجھ نہیں ہمیں تسی 40 سال دے لوگوں 50 سال دے جیڑی دولت حضرت صاحب دے واسطے نال میرے کو آنی ہے کم دینی ہے وہ تو 40 50 نہیں لگے اس واسطے آپ ملا طبقہ انہاں دی گل نقل کرنا ہی میرے قسم خدا دی نفرت نقل کلام نہیں کردا میرا فلانے نے کہا ہاں بامرے مجبوری جس لے تساں آن کے ٹور دیو گا مینوں مذمت کرنی پیندی تو انہاں دا رد کرنا پیندا اس لیے میں انہاں دی کرنا ورنہ انہاں کتیاں تو مینوں اتنی نفرت ہے میں انہاں دا نال نہیں گوارا کہ ٹچ بٹے والے دے فلانے والا فلانے یہ نہ تو انہاں گل کیتی ہے تساں چوک کے ٹور لیا ہاں جی انہاں کہتا جتنے بیٹھا او جی انہاں کہتا انہاں کہتا یہ محبت دی دلیل من حب شیئا اکثر ذکر سمجھ لگی جان اور بے ایمان سب کے ساتھ محبت کے لیے ایمان رہتا ہے ایک وکیل ہے میرا پتہ نہیں کی اس میرے نال رل کے خدمت کی کیوں میرے نال خجل خوار ہوئے لیکن اس اندر میں سنتا بھی جی میں مرضی میں دبی جاوا سنتا ہے چٹ بولے گا چٹ بات بند ہو جائے لیکن دل میں اپنا وزیدہ ہے خدا والوں کو مہربانی ایسی دل انہوں قبول کرتا نہیں جس اندر میں شرع کی مخالفت کرتا ہوں دل میرا نہیں قبول کرتا ہوں پاوے شک کا پڑھا ہوئے تو پاوے جو مرضی جنہیں آیا نا کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان یہ وہ کیفیت ہے اس کی عطا خاص سے بساطت بزرگ ہے واسطہ بزرگ وہ کفر اور فسوق اور معصیت سے دل نفرت کرتا ہے نفس جڑا ہے دل کے اندر نفرت بھی قائم ہے تے نفس کی خواہشات جڑیاں لوگ بھی بے بہا ہیں وہ بھی بیان نہیں ہو سکتی بالکل عادت مینوں کوئی پسند نہیں آئی کہ جی ایک بندے فلاں نے فلاں خنزیر نے گل کی تو چوک ٹور بنا اسے بیان کرنی اسے بیان کرنی اسے بیان کرنی تسی جتھے بیٹھو تسی جو ساڈے کو لیندے ہو اینو بیان کرو نہ کہ دوسرے دا تسی کسی جگہ تے ہور تے بیان کرو یا ساڈے بیان کرو وہ تہاڈا نقصان ہے ایندا ہی فائدہ ہے کہ جتھے بیٹھو اے بیان کرو سمجھ نہیں آ
بابا سونا رہے بھائی جبر ہوا ہے کون جبر اقرا ہے کون یہاں بریت ثابت کون فرعونیت کون یہ چیز میں کہہ رہا ہوں مان وہ آزاد ہے اپنی جگہ پر میں آزاد ہوں میرا دل میرے کو دلائل نہیں میرا ایک دعویٰ ہے شاوے پر دلائل ہے وہ میرے اندر ہے تو سننا چاہے تو سنا سکتا دیکھو بھائی ان کے ساتھ تنازع رکھنے والے کون ہیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا سمجھ نہیں بات کیا متنازعین کو تو دیکھو نا جو اگر متنازعین معتبر شخصیات ہے تو کیا انہوں نے آخر وقت تک پایا ہے علامہ ہاں سوال یہ ہے بھی معاصرین ہیں لیکن کیا اللہ مادہ کچھ رجوع جڑا ساڈے تک پہنچا انہوں تک پہنچا یار ساری چیزیں دیکھو تو صحیح صحیح ہے کہ اور بھی گل ہے پھر سارے انہوں اپنے سمجھتے ہیں کہ پیار کرتے ہیں کتاباً ثابت ہے لکھا ہوا ہے دور جاہلیت اور پھر بڑی بات یہ ہے ہم اس کو بھی دلیل نہیں بناتے ایک اور بات بھی سن لو ہمارے پاس ایک اور دلیل ہے وہ یہ ہے کہ معارف ربانی ولی کے دل پر اترتے ہیں اور معارف ربانی اس کے دل پر اترے ہیں ہم نے پڑھے ہیں غیرت خداوندی اور معارف ربانی یہ تعلق باللہ تو بغیر اندر پیدا نہیں یہ ایک میاں صاحب گل کر جانے میں پہلے انہوں نے سنائیے کہ تخیل شاعرانہ کی بکواس بھی پتہ لگ جاتا ہے جہاں دل حق حقیقت بولتا ہے نا کوئی معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت میاں صاحب فرماندے ہے درد مندان دے سخن محمد دیوان خبراں حالوں جس پلے پھل بدے ہون آوے بور مالو ایس پاسے بچے ہیں نا جو بات پھل سارے کپڑے خوشبو آنی درد مند دل جو ہے جب کلام کرتا ہے تو کلام بھی دستا ہے کہ میں کسی درد مند منافق دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے سارے اتنا پیار کر دیں گے ایک ہی وجہ اگر سکولی بھی انہوں اچھا سمجھتے ہیں عالم بھی دیوبندی بھی سکولی تو اچھا سمجھ یا کتنے اچھا سمجھتے ہیں منافقت نال ایک پردہ پائی کھڑے نا وہ فوٹو دکھا کے بس جب اصل کلام کیتا کیوں آدھے کنجر شراکی تھی پرانی تھی لے اور تو کلندر بنا رہے پروفیسر کنجر آدھے کیوں آدھے دسو منافقت نال انہیں پردہ پایا ہوا ہے صرف منافقت کا نام پیش کرتے ہیں مسٹر جناب میں خلاف بولیا کرتے رہو علامہ اقبال کے خلاف بولنے تو کنجر نال ہوں دسو زمین آسمان کا فرق ہے تم زمین کو آسمان پر قیاس کر رہے ہو آسمان کو زمین پر قیاس کر رہے ہو اتنا گونگا اور جناب بے ترتیبہ قیاس کو نہ کرو بے اصول قیاس ہے صحیح تحریر کی مضمون کرانے میں بتاؤ دیوبندی گستاخ رسول ہے کہ نہیں ایک منٹ یا گستاخ رسول ہے یا نہیں ہے رسول اللہ کی تعریف کی پر کتابیں کتنے لکھتی ہیں بتاؤ جواب دو منافق کون کہتے کیوں نہیں یار اگر وہ متفق نے تو جب میں اللہ والا کلام پیش کرنا کیوں وہ خلاف بول رہے ہیں دسو شاید متفق سے کھانا چھوڑنا
وہ نہ ایک ڈرامہ رچا کے اللہ مانو اپنا ہم آہنگ تے ہم نوا پیش کیتا عوام لائے مسیح اور ساڈے کو علمایا اساں اقبال دی حقیقت کھول کے سامنے رکھی جب پہنچی ویڈیو پنجاب دے پتر سمجھ جانے گل دی کھول انہاں کہ وہ یہ جائے بلان جی اقبال لو ٹھیک ہے شراب پیندا سی اتنے سنڈیاں رکھیاں ہوئی سن میں کیا ہو تیری دے کے رکھی ستار غلومی و غزالی و ترازی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی جے سحر ویلے اٹھ کے تے فریادہ نہ کیتی ہوندیاں تے شیری نہیں شکوری صرف شاعر مشرق کا الفاظ حالی سے بعد جتنے شاعر ہماری شعریں پیش کریں انہوں نے اس کی تدبیری کیا لگے شعر ہے تم ذری دونوں نہ نہیں مکیلی ہے یا ذاتی نہیں وہ ہو رہے ہو خاص تم ذری کا وہ دے دیا کرم شاہی او یار پھر کوئی بات کیا کیوں بات باہر آتا کر دو تو انما کت بیٹھا بھی اندر پتہ ایک شعر ہے والا ہر شعر ہوں گے یہ کفریات سے مبنی ہے او بھائی اتنا مشہور ہو رہا ہے بے اصول بات بس 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 دیر اتنے آپ نے صاحب بس ایک کو دے دیا آپ کی طرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یقین یا اللہ ہمارے گمان میں وہ ولی یار اس بات کو سنو کیا کہہ رہے ہو تواتر سکھاتا ہے کیسے تواتر سکھاتا ہے علامہ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ تشکیل جدید لائی ہے آپ کو بالکل قطعی طور پر معلوم ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں ہوئی کیا بیٹھے ہوئے ہیں کیا جنہوں نے ہاتھ سے وہ کون سن دس اقبال جنہوں کے ہاتھ سے جنہوں کے گرچ پلیا اٹھیا بیٹھیا سارا کچھ زندگی بسر کی وہ کون ہے وہ بے دین سب کا یا دین دار وہ بھائی جو بات اس کی نکل کر علامہ اقبال تشکیل جدید لائی ہے اس پر فتوی دیا ہے کہ اشعار کر دیے ہیں آپ کو مجھے معلوم نہیں ہے تشکیل جدید لائی ہے تو وہ کتنا داخل کر دو گا ذکر بولی فتوی میں ذکر ہی نہیں تھے ہاں شکوہ تشکیل جدید لائی آتے تھی کیا بھائی شکوہ کفر نہیں بنتا کہاں بیٹھے ہوئے قوم کی عوام کی زبان سے مخلوق کی زبان سے وہ کہہ رہا ہے جس کو کہتے ہیں نقل کفر لا علمی تو کریے تو وہ تو کلام پڑھ کے دیکھو جواب شکوا دے شکوا دو نے تو پڑھو گے میں بیان کی تھی بیٹا پھر ایک میں سنی بیٹا میں جواب شکوا بیان کیتا ہے اگر انہوں نے فتوا لگایا صرف اس پر یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر انہوں نے صرف شکوا پڑھ کر فتوا لگایا تو پھر فتوے پر فتوے غلطی ہوگی اس وجہ سے کہ ان کو حقیقت کا علم نہیں تھا کہ کس کے متعلق کہا جاتا ہے کس کی بات کر رہا ہے لیکن ان کا یہ فقط شکوے پر نہیں ہے فتوا یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ مانگ کراتے ہو نا شاہ یہ ہے نا ہم آج کا مانیں گے فلم بنا لکھیں بیان وہ بھی حکایت
آپ اس قضیے کو مانتے ہو کہ نقل کو بکروں آ جائے یہ ٹھیک جواب حاضر ہے. آپ کی کثر ایسے رہ گئی ایک کثر پوری کر دو. البال کی کتاب جو نا کفریات جمع نہ کرو انہوں نے آپ کو لوڑ ہی کو نہیں. ایک کفر آخری بات کر لکھ دو ایک پہلے بات بس. ارے بھائی وہی نا دور کی بکواس ہی ہے نا دور بکواس رہا لہٰذا انہوں نے آپ کو ایک کفر آخری وقت لکھ دو ایک پہلے بات لہٰذا میرا کیویں جی اور جو قرآن پاک کے تھے یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر ادھر اللہ کو لیا ادھر یوم آخر کو لہٰذا سب کو درمیان میں آ گئے. تو تم بھی مہربانی کر کے دو کنارے پکڑو ایک پہلے کفر دکھا دو ایک آخری کو دونوں دکھا کر اور کفر کر دو پھر ہم بھی ہم کر دیں گے. کفر دکھانے والا ہم تاریخ نہیں کرتے. ہاں کیونکہ آپ تاریخ کے بغیر بولتے نہیں ہیں سنتے نہیں ہیں. آپ تاریخ کے بغیر سنتے نہیں ہیں تو پھر لکھو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے. بتاؤ اللہ صلی ایمان اللہ صلی پتا کیا ہے اللہ صلی ایمان ہو اب اللہ صلی الکفر پتا ماذا صلی میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس مسلمان کے متعلق ذرا ثابت نہ ہو فرماتے ہیں تعدیل کیونکہ اصل ہے ذرا خلاف اصل ہے. ہر مسلمان کے لیے اصل یہی ہے کہ وہ سچا بھی سچا ہونا چاہیے نیک ہونا چاہیے. اگر وہ برا بنتا ہے تو خلاف اصل ہے. لہذا فرمایا میں ذرا کے لیے اگر کسی کے بارے معلوم نہیں ہو سکی تو فرمایا میں یہی سمجھا گا بندہ صحیح ہے اور سچا ہے. تو اپنے امام سے کون سا پتہ اگر تعریف کرنے والے زیادہ ہو گئے کام کرنے والے تھوڑے ہونے والوں تعریف کرنے والے زیادہ ہو گئے. حتى ما فهمت كلامي ليت شعري ما لا تفهم لما ما فهمت كلامي ليت شعري. علامہ اقبال نے شعر پڑھے سن کے لائے وہ تو مشکوک بندہ ہونا شعر کیوں پڑھ دیتا ہے. اگر میں تو تمہیں کہا کہ سن مفتی سعد اللہ صاحب فرمایا بڑا خبیث لفظ مشکوک لفظ قسم خدا دی بہت خبیث لفظ. میرے بھائی قاری صاحب نے فرمایا تھا انسانوں کی کاٹے تو مشکوک رہتے ہیں. پڑھ کے جو کیسے بیان کیا جس نواب نے دورہ کیا وفاء صاع بصاع يدا بيد صاع بصاع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.